اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، آپ کا خوش آمدید ہے KNY چینل میں، جہاں ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ آیات جن کی افادیت حدیثوں سے ظاہر ہے۔ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک بہترین دوا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم ہمارے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے۔ اس بنا پر قرآن کریم ہمارے جسم اور دل و روح سب کے لیے شفا ہے۔ اب چاہے بیماری ظاہری ہو یا باطنی، حسی ہو یا معنوی، اس کے خاتمے کے لیے قرآن کریم بہترین دوا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کے زمانے کا جائزہ لیجئے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ اس وقت جہالت و گمراہی کی وجہ سے کفر و شرک اور دیگر کئی معاشرتی بیماریوں نے وبا کی صورت اختیار کی، تو ایسے مواقع پر آیات قرآنی رحمت و شفا بن کر اتری۔ جس نے درس گاہ نبوت میں بیٹھ کر قرآن پاک سے فائدہ اٹھایا، اس کا شمار انعام یافتہ بندوں میں ہوا اور اسے ہدایت و رہنمائی کے لیے منارہ نور قرار دیا گیا۔ عہد رسالت سے ہی دکھوں اور ظاہری بیماریوں کے لیے قرآن حکیم کو بہترین دوا کے طور پر متعارف بھی کروایا گیا اور اس سے علاج کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام شافیہ اور ایک نام سورہ شفا بھی ہے، اس لیے کہ یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ عرب کے کسی قبیلے گیا تو اسی دوران قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈنک مار دیا۔ ایک صحابی نے درد والی جگہ پر اپنا لعاب لگایا اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو درد فوراً ختم ہو گیا۔ ایک شخص نے رسول اللہ کی بارگاہ میں حلق یعنی گلے میں درد کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھنا اختیار کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کو تم دنیاوی پریشانی یا مصیبت کے وقت پڑھو تو وہ پریشانی دور ہو جائے؟ عرض کی گئی جی ہاں یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حضرت یونس کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس میں عظیم ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ قرآنی دعا آیت کریمہ کہلاتی ہے اور بلاؤں کے خاتمے کے لیے بہت مفید ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے دم کرنے سے ایک بیمار کو آرام آ گیا۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے پوچھا اس کے کان میں کیا پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا سورہ مومنون کی آیت 115 تا اختتام تک سنا دی۔ ارشاد فرمایا یقین رکھنے والا شخص اسے پڑھ کر پہاڑ پر دم کر دے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر گئی تھی، اس مرض میں آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں صورت دم پڑھ کر آپ پر دم کیا کرتی تھی اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی تھی کیونکہ وہ ہاتھ زیادہ بابرکت ہیں۔ دکھ اور بیماری دور کرنے کے لیے بھی کچھ صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ سورہ نساء کی برکتیں، گھر کو قبضے سے بچانے کے لیے سورہ نساء لکھ کر لٹکا دیجیے۔ بارش یا آب زمزم پر یہ سورت دم کر کے خوف زدہ کو پلا دیجیے، خوف دور ہو جائے گا۔ سوتے وقت اس سورت کی تلاوت احوال کی درستگی، امیدیں پوری ہونے، قبولیت دعا اور رزق و برکت کا سبب ہے۔ سورہ مائدہ کی برکتیں، جہاں یہ سورت لکھ کر لگا دی جائے وہ گھر چوری سے محفوظ رہے گا۔ اس سورت کو پانی پر دم کر کے پی لینے سے پیاس سے حفاظت رہتی ہے۔ سوتے وقت اس سورت کو پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس سے برکت ملتی ہے۔ سورہ انعام کی برکتیں، اس سورت کی پہلی 7 آیات 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے جسمانی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اس سورت کو زعفران یا زعفرانی رنگ سے لکھ کر 6 دن پینے سے تیلی کی بیماری اور دیگر جسمانی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نفل میں اس سورت کی تلاوت کرنے اور اس کے بعد عافیت مانگنے والے عافیتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سوتے وقت سورہ انعام پڑھنے والے کے مویشی اونٹ وغیرہ میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ اعراف کی برکتیں، زعفران سے اس سورت کو لکھ کر بطور تعویذ پہننے والا بد نظری، دانت اور دل کی تکلیف اور بچھو اور سانپ کے ڈسنے سے محفوظ رہے گا۔ سورہ اعراف کی آیت 201 کو بکری کی کلیجی پر دم کر کے کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ آیات شفا کی برکتیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کثیری کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کیوں غمزدہ ہو؟ عرض کیا میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی حالت نازک ہے۔ ارشاد فرمایا آیات شفا سے تمہارا دھیان کہاں ہے؟ چنانچہ بیدار ہو کر آپ نے آیات شفا 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے بچے پر دم کیا جس کی برکت سے اسے شفا مل گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سامان کی حفاظت کے لیے سورہ ہجر کی آیات 9 لکھا کرتے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ سے ایک شخص نے اپنی آنکھ کی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے اسے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کاف کی آیت 22 اور حام میم السجدات کی آیات 44 لکھ کر عطا فرمائی، جس کی برکت سے اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اللہ پاک کے ایک نیک بندے کو پیشاب میں تکلیف شروع ہوئی، لہٰذا اس نے سورہ واقعہ کی 2 آیات 5 اور 6، سورہ حاقہ کی آیات 14 اور سورہ فجر کی آیت 21 ایک پرچے پر لکھی اور اسے پانی میں ڈال کر پی لیا، جس کی برکت سے اس کو شفا ملی۔ سورہ رحمان لکھ کر پینا تیلی کے مریض میں شفا کا سبب بنتی ہے۔ مریض کے پاس سورہ مجادلہ پڑھنے سے درد سے آرام ملتا ہے۔ سورہ لیل پڑھ کر مرگی کے مریض کے کان میں دم کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ان سب باتوں کا فائدہ تبھی ہو سکتا ہے آپ کو جب آپ حلال رزق کھائیں، حرام غذاؤں کو چھوڑ دیں، سچ بولیں، نیت کو درست رکھیں، شریعت کے احکام کو پورا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور جو بھی وظیفہ پڑھیں اس میں دل کی حاضری لازمی ہو۔ اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اگر وہ قرآن آیات کے ذریعے اپنی پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ شکریہ۔